السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی بنا میں رکھے، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا، آج میں آپ کے ساتھ آپ کو ایک سورہ سبا ہے، آیت نمبر اس کی 39، جس کا ترجمہ بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ اس سورت میں کیا بیان کرتے ہیں۔ اخلاف ان کے معنی ہیں اوز، یعنی کہ بدلہ دینا۔ یہ بدلہ دینے میں بھی ممکن ہے اور آخرت میں یقین پر بھی۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی بدلہ دوں گا۔ دو فرشتے ہر روز اعلان کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ یا اللہ، نہ خرچ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما۔ یہ تھا اس کا نمبر 1۔ اور نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ دنیا کا مال و اسباب امتحان ہے، نہ ہی انعام ہے۔ دنیا کے مال و اسباب کی زیادتی نہ کسی آدمی کے مقروب ہونے کی علامت ہے، اور نہ اس کی کمی اس کے غیر مقرب ہونے کی۔ اللہ کے یہاں قربت کا مقام اسی شخص کے لیے ہے جو اس کے بعد کا ثبوت دے کہ کچھ اس کو دیا گیا تھا، اس میں سے وہ اللہ کی یادوں کے ساتھ جیا اور اللہ کی مقرر ہوئی حدود کا اپنے آپ کو پابند رکھا، یعنی کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا، کسی کے ساتھ ناجائز کوئی بات کرنی، کسی کو تکلیف دینی، کسی کی چیز کو کھا جانا، کسی کی جائیداد یا کسی بھی چیز پہ ضبط کر لینا، حق مار لینا کسی کا، وہ نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو انسان کی حد ہے، اپنی حد میں رہا، یہی لوگ ہیں جو آخرت میں اللہ کے ابدی انعامات کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ تو کتنی اچھی اور خوبصورت یہ بات ہے جو سورہ سبا میں بیان کی گئی ہے، آیت نمبر 39 میں۔ تو جب ہم قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں، تو یقین مانیے انسان کی سوچ ہے کہ اللہ نے کتنے سو سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر اس میں ہمارے فائدے کی کیا کیا باتیں ہیں۔ جب ہم نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی، اگر نہیں بھی پڑھا جس نے، تو اس کے ترجمے کو بعد میں سننے سے ہی انسان کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حق کا کھانے اور اپنی ہی حدود میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچائے، محفوظ رکھے، آمین۔ چلیں تو میں آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا فرمان ہے جو آپ کو سناتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی عیب دار چیز بیچے جس کے عیب کے بارے میں نہ بتائے تو وہ اللہ پاک کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت بھیجیں گے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں تجارت کی، سب کچھ کیا، لیکن جس چیز میں کوئی نقصان مطلب کوئی عیب ہوتا تو وہ بتا کر اگر فروخت کرتے تو وہ اچھا ہے۔ حضور پاک کا فرمان ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو بیچ رہے ہیں اور اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی عیب ہے، اور اگر ہم اس کو چھپا کے بیچیں گے تو جو ہم اس کا فائدہ لے رہے ہیں، جو ہم اس کی بدلے میں رقم لے رہے ہیں، تو اس میں ہمارے کوئی برکت، رحمت، فضل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے وہ چیز بیچنی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ پہلے خریدار کو وہ چیز بتائیں، اس کا نقص بتائیں، پھر اس کا دل مانے تو وہ خریدے، نہ مانے تو نہ خریدے، لیکن ہم رب العزت اللہ تعالیٰ کے گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، سستی اور سخت بڑھاپے سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبریٰ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں
ایسی سستی، ایسی سخت بڑھاپے سے جس میں میں کسی کی محتاج ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہاتھوں پیروں پر سلامت رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پوری باڈی بالکل ٹھیک ہے۔ جن کے پاس کسی چیز کی کمی ہے ان کے بارے میں سوچئے تو انسان کو ایک دم لرزش آتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں اس قابل بنایا ہے۔ ویڈیو یہیں پہ اینڈ کروں گی، اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجئے، سبسکرائب کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔